عام آدمی کی سرگزش حصہ دوم۔ یہ ہیں جی انٹروڈکشن آف ایئر ٹکٹ کورس، سیکنڈ اس کا ہے جی ایئر ٹکٹ بکنگ وغیرہ، تھرڈ ہے جی ٹکٹ میکنگ، فورتھ ہے ٹکٹ کونسل، اور 5 میں آ جاتا ہے جی ایئر ٹکٹس اینڈ ریزرویشن سسٹم۔ میں اپنی زندگی کی ناکامیاں اور کامیابیاں بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ ابتدائی دور میں جو میرے ساتھ جو ایک چیز ہوئی تھی وہ مجھے جانا تھا، مجھے گھوڑا گلی مری میں داخلہ ہونا تھا میرا، جو کہ میرے ساری چیزیں اپروول بھی ہو چکی تھیں اور میرے وہاں سے اسکول سے خط وط سارے کچھ آ چکے ہوئے تھے، مگر صرف ایڈمیشن جمع کرانا باقی تھا۔ مگر میرے ہوا یہ کہ میرے کزن کے ساتھ میری ٹسل شروع ہو گئی وہاں پہ اپنے دو فیملیز کے درمیان۔ ایک ہی فیملی تھی، ایک ہی فیملی کے دو اندر کزنس تھے، تو ان کے ماں باپ کے اندر ٹسل شروع ہو گئی۔ تو ہوا یہ کہ وہ پھر میرے دادا صاحب نے کہا کہ بھئی یہ ایک ہی وقت میں 2 بندے نہیں جا سکتے، خرچہ بہت زیادہ ہے، تو لہذا ایک بندہ جائے۔ تو انہوں نے میرے حق میں کیا تھا کہ بھئی تم چلے جاؤ، کیونکہ ان کے تو آلریڈی 2 بچے جا چکے ہیں جو کہ گھوڑا گلی میں پڑھ رہے ہیں، تو لہذا آپ ایک چھوٹے بیٹا جو ہے اس کو جانا چاہیے پہلے ذرا۔ میں بھی بڑا بیٹا تھا اپنے والدین کی طرف سے، تو مجھے جانا چاہیے، انہوں نے یہ کہا تھا۔ مگر وہ دوسری طرف سے جو ہے نا کوئی جو مان نہیں رہے تھے، وہ خیر بڑی ایک ٹینشن چل رہی تھی، تو لہذا پھر ایک ڈیسیژن ہوئی وہ یہ کہ دونوں بچے جو ہے نا نہیں جائیں گے۔ تو اس لیے کیونکہ اتنا زیادہ پیسہ نہیں تھا، حالات اتنے صحیح نہیں تھے، تو اس لیے وہ پھر منسگل کینسل کرنا پڑا۔ تو یہ تھا ابتدائی دور جو مجھے بڑے ایک اچھے انسٹیٹیوشن میں جانے کا جو ہے نا شرف نہ حاصل ہو سکا۔ تو خیر اینی وے میں شروع کرتا ہوں اپنی داستان پریکٹیکل لائف جو ہے وہ یہ ہے کہ 1974 سے تو وہ میں جو ہوں نا میں نے اپنا سارا سلسلہ یہاں پہ شروع کیا ہوا تھا۔ تو وہ جو تھا 1964 سے تو میں نے اپنی یہاں پہ جو ہے نا اپنے ہی آفس میں بیٹھ کے اپنی ٹکٹنگ ٹریننگ شروع کی تھی، خود ہی میں پڑھ رہا تھا ایاٹا کی کتابوں سے اور ریکروٹنگ کو سیکھ رہا تھا۔ تو وہ میں جو تھا وہ میں نے دونوں چیزیں سیکھیں، اور پھر میں جو ہے نا میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ بھائی اتفاق سے ایک سعودی آ گیا تھا، سعودی عربیہ سے ریکروٹنگ کے سلسلے میں، وہ اس کو 6 درجی چاہیے تھے، ان کو 6 درجی میں نے لے کے دیے، پھر ری آرگنائز کیا، سارا سلسلہ کیا، اور اس بندے کو میں نے 20 لگژری میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا کہ مجھے بھی جانا ہے سعودی عربیہ۔ تو کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم کو میں لے چلتا ہوں، تم ویزا لگوا دو مجھ سے، میرے پاس ویزا ہے، ان سے ریکویسٹ کی تھی میں نے، تو انہوں نے مجھے ویزا دے دیا۔ تو کیونکہ میرا ارادہ کچھ اور تھا، مطلب یہ کہ میں ایئر لائن میں جوائن کرنا چاہتا تھا، تو وہ پھر اس وقت میں چلا گیا ادھر، اور جا کے میں نے جو سعودی عربین ایئر لائن والوں کو ذرا رجوع بھی کیا، اور وہاں پہ میرے ایک دوست تھے اسلم ملک صاحب، وہ بالکل ایسے تھے بالکل جیسے میرے بھائیوں کی طرح ہو گئے تھے، اور بڑے کوآپریٹو تھے، تو ان سے میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا جو ہے نا بندوبست کرتا ہوں۔ تو میرا بندہ ہے ادھر حنیف بھائی کو انہوں نے فون کیا کہ یہ میرے یار کزن ہے، ان کو سعودی عربین ایئر لائنس میں جانا کرنا ہے آپ نے۔ تو کیونکہ اسلم بھائی بہت زیادہ ان کی حنیف بھائی کی فیور کرتے تھے ان کے ساتھ، کیونکہ اسلم ملک صاحب جو تھے نا پی آئی اے کے ڈائریکٹر، وہاں پہ مینیجر تھے، اسسٹنٹ مینیجر تھے، مگر تو بڑی اچھی سے تھی ان کی امیگریشن میں بھی، اور ویسے بھی پورے ایئرپورٹ بلکہ پورے دہران بلکہ پورے سعودی عربیہ میں کہوں گا کہ ان کی پی آر تھی۔ اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو بھیج دیں، ابھی بھیج دیں۔ تو میں چلا گیا، اللہ نے میرا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ مجھے انگلی پکڑ کے چلا رہے ہیں۔ تو میں چلا گیا وہاں پہ، انہوں نے میرا امریکن بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے فوراً میرا انٹرویو کیا، بولو ان کو امیڈیٹلی سینڈ ہم ان۔ تو میں چلا گیا، تو اندر جا کے میں نے ان کو انٹرویو دیا۔ انٹرویو دینے کے بعد انہوں نے اپنے ریمارکس لکھ کے دیے، اتنی دیر میں وہ ریمارکس بھی باہر آ گیا حنیف صاحب کے پاس۔
اور انہوں نے کہا کہ یو آر سکسیسفل، آپ جو ہیں، مگر ایک چیز ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے ڈاکومنٹس میں، وہ ہے پی آئی اے کا بیسک ٹریننگ کورس جو ہوتا ہے پی آئی اے کا، وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہماری ایئر لائن کی. تو باقی اور سب چیزیں انٹرویو صحیح ہے، سب چیزیں ایوری تھنگ ہے، تو آپ وہ لے کے آئیں ٹریننگ کر کے اور لے کے آئیں وہ سرٹیفکیٹ. میں نے کہا سر یہ تو بڑا مشکل کام ہے، جانا آنا، اور میں ویزا کیسے لوں گا اور کیا کروں گا. تو اللہ میری راہیں کھول رہا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ بالکل بے فکر ہو جاؤ، صرف آپ ایک سائڈ کا آنا جانا کر لو، باقی جب تم آگے جاؤ گے پھر میں آپ کو ایک ٹکٹ بھی دوں گا، اور آنا مطلب کوئی فکر والی بات نہیں ہے، مگر تم چلے جاؤ اور پھر واپس آؤ، میں وہاں پہ تم کو ٹکٹ بھی بھیجوں گا اور تم کو تمہاری امیگریشن کو سارا سلسلہ ویزا بھی بھیج دوں گا. تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. تو پھر میں چلا گیا. میں دراصل اس وقت اوور اسٹے تھا، اور ملک صاحب کو میں نے کہا کہ میں اوور اسٹے ہو چکا ہوں، تو امیگریشن سے مجھے جو ہے نا وہ مجھے کریں آپ. تو انہوں نے کہہ دیا تھا، مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا ذرا تم فکر نہ کرو، میری تو ماشاءاللہ الحمدللہ میری بات کو کوئی رد نہیں کرتا، تم رہو ادھر آرام سے. تو بہرحال اینی وے انہوں نے مجھے وہاں سے ریلیز کروا دیا اور میں چلا آیا. اور میں نے اپنا جا کے سعودی عربیہ میں ان کو پوچھا، بتایا، تو انہوں نے کہا جی آپ کا جو ٹھیک ہے ہم ٹیلیکس کر دیتے ہیں. ان دنوں میں ٹیلیکس کا ای میل نہیں تھی، انہوں نے فوری طور کے اوپر ٹیلیکس کیا اور یہاں سے جواب آ گیا. انہوں نے سارا میرا ڈاکومنٹ بھیج دیے، ویزا وغیرہ بھی بھیج دیا اور سارے ٹکٹ بھی بھیج دیے. تو صدیقی صاحب ہوتے تھے یہاں پہ سعودی ایئر لائنس کے، وہ بڑے ذرا نخریلے تھے، مگر ملک صاحب نے وہ پورا کام ایک مکمل کیا ہوتا. یہاں کے جو ڈسٹرکٹ مینیجر تھے، سیلز مینیجر یہ سعودی عربین ایئر لائن کے، ان کے لیے مجھے اپنا کارڈ دیا تھا، کیونکہ ایکچولی یہاں پہ جو چیف تھا نا وہ اصل ملک کے صاحب کسی زمانے میں ٹاور کے اوپر بانسری بجایا کرتا تھا. Please like the video, subscribe and share the video. Thank you.